انتہائی قابل احترام اور میرے ماتھے کا جھومر محترم اساتذہ کرام اور شارع علم پر گامزن تشنگان علم، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم دفاع پاکستان۔ صدر وقار 6 ستمبر یہ ایام ہر سال ہمیں اپنی تاریخ کے اوراق پلٹ کر دکھاتے ہیں تو ہمیں 47 میں اپنے جسموں میں سلاخیں کھولنے والے اسی ظالم افغان دشمن کے سامنے سر اٹھاتے نظر آ رہے ہیں، تو کبھی 48 میں میجر سرور شہید کی قیادت میں بارڈر چیر کر آگے بڑھتے نظر آتے ہیں، تو کبھی 65 کی جنگ میں اپنے جسموں پر بم باندھے نظر آتے ہیں، تو کبھی 98 میں چاہی کے پہاڑوں پہ ایٹمی دھماکے کر کے دشمن پر داغ بڑھاتے نظر آتے ہیں، اور پھر ہم تختہ و تخت سے ایک چنا کرتے عجب انداز سے اس دنیا میں جیا کرتے، اسی دن سے شہادت کا سبق مل جاتا ہے، اسی دن سے شہادت کا سبق مل جاتا ہے جس دن سے ماں کا دودھ پیا کرتے ہیں۔ صدر وقار طاقت کے نشے میں چور دشمن نے جب بھی ہم سے بازو زور آزمانا چاہا تو سلام پاک فوج کے جوانوں کو جنہوں نے ہر مرتبہ نصرت الہی کے ساتھ دشمن کے کمزور ارادوں کو چکنا چھوڑا۔ ہمارے دشمن کو کیا معلوم ان کا سپاہی سرحد پر آتا ہے صرف چند سکوں کے لیے، اور پاک فوج کا سپاہی اپنی ماں کی دعاؤں سے جہاد کا اجر لینے اور سر پر کفن باندھ کر آتا ہے۔ اے ظلم و ستم کے محفال یزیدوں، طوفان کبھی رکتے نہیں کعبہ کی طرف، لڑنا ہے اگر تم سے تو میدان میں آؤ، لڑنا ہے اگر تم سے تو میدان میں آؤ، ہم کفن باندھ کر کرتے ہیں۔ اسی بات کا نظارہ دشمن نے 6 ستمبر کو اپنی آنکھ سے کیا، نشے میں چور جو بھی ہر باز مانا چاہا پاک فوج نے اسے خاک میں ملا دیا۔ سیاسی نہر پر جب لاہور میں دشمن ناشتے کا شرمندہ تعبیر نہ ہونے والا خواب لے کر آیا تو گجرات کے سپوت میجر عزیز بھٹی نے نہ صرف انہیں وہاں سے بھگایا بلکہ ان کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا۔ پہلیا کی 1 منٹ کے صرف 2 جہازوں نے دشمن کے 7 جوابوں کو تباہ کیا، اور اگر فضائی میں حملہ کرنا چاہا تو ہمارے شاہینوں نے ان کے طیارے خواب باز کر دیے۔ کسی کی ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کبھی، کسی کی ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کبھی، ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑاتے ہیں۔ صدر وقار آج بھی اگر دشمن طاقت کے نشے میں بازو آزمانا چاہتا ہے تو ذرا بھی لندن سے پوچھ کر آئے کہ کیسے چائے پلا کے ہم نے اس کا نشہ اتارا۔ انشاءاللہ آج بھی ہم اپنے اسلام کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اپنی اپنی جانیں قربان کر دیں۔ تم یزیدی ہو تو لشکر لیے چڑھ دوڑو گے، تم یزیدی ہو تو لشکر لیے چڑھ دوڑو گے، ہم حسینی ہیں اکیلے ہی نکل آئیں گے۔ جناب محترم میں عزم کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ آج بھی دنیا میں کسی دشمن کو پاکستان کی طرف دیکھنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا ہوگا، اور پھر بھی یقیناً پاکستان کو مٹانا تو دور کی بات پاکستان کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد، پاکستان آئندہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہمت کے ساتھ السلام علیکم۔ آج مجھے اس موضوع پہ لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے، وہ ہے یوم دفاع پاکستان۔ 65 کی جب جنگ ہوئی کفر پہ دنیا تنگ ہوئی، 65 کی جب جنگ ہوئی کفر پہ دنیا تنگ ہوئی، رحمت ہمارے سنگ ہوئی، آیا تھا دبنے دب گیا باطل، آیا تھا مٹنے مٹ گیا باطل،
آیا تو جھکنے جھک گیا باطل، قتل ہوا پھر خود وہاں کا، کیونکہ وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ علی مرتبہ شہیدوں کے لہو اور جذبات سے لکھے جانے والی تاریخ کو یوم دفاع پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں فلک نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب میرا پڑوسی ملک ٹینکوں اور توپوں کی فوج لے کر میرے ملک کی سرحدوں پر چڑھائی کرنے دوڑا۔ میرے ملک کے دشمن کا یہ خیال تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں حالت نیند میں افواج پاکستان کو دبوچ لے گا، مگر وہ یہ نہ جانتا تھا، اسے اس بات کی خبر نہ تھی کہ میرے ملت کے محافظ، میرے وطن کے رکھوالے پچھلی راتوں کو اللہ کے حضور ہو کے اپنی شہادت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ میری ملت کے محافظ اٹھے اور سر پر کفن باندھے نکلے اور جوینڈا کے مقام پر دنیا کا سب سے بڑا ٹینکوں کا قبرستان بنا ڈالا۔ میرے شہادت کی متلاشی شاہین اڑے اور 52 سیکنڈ میں دشمن کے 5 جنگی جہازوں کو ڈھیر کر دیا اور بتا دیا کہ شیر کچھاڑ میں ہاتھ ڈالنے کا کیا انجام ہوتا ہے، اور للکار کر کہنے لگے تم دکھاتے ہو ہم کو نیچا جہاں سے، تم دکھاتے ہو ہم کو نیچا جہاں سے، دراصل تمہیں راست عزت نہیں ہے، کہو تو کوئی اور رخ بھی دکھائیں، اکیلی ہم میں شرافت نہیں ہے۔ علی مرتبہ 6 ستمبر کو ہم نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ جس نے ہمارے ملک کی طرف انگلی اٹھائی اس کا بازو نکال کے رکھ دیں گے، اور اگر کسی نے ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھا تو خدا کی قسم اس کی آنکھ نکال کے اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیں گے۔ ارے پھر ہمارا دشمن تو یہ ارادہ کر کے آیا تھا کہ صبح کا ناشتہ لاہور میں کریں گے، لیکن افواج پاکستان کی جرأت کے مظاہرے پر جو 7 گھنٹے میں لاہور فتح کرنے والے تھے وہ 17 دن تک ندی پار نہ کر سکے اور ڈر کے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اور آج بھی میری افواج پاکستان وہ اپنے ملک کی سرحدوں پر سیسا دیوار بن کے کھڑی ہے اور للکارتے ہوئے کہہ رہی ہے اپنے وطن کی مٹی سے محبت کے لیے، اپنے وطن کی مٹی سے محبت کے لیے ہم نے زرداب نظر کو شفق لکھا تھا، ہماری تاریخ کے سینے پہ چھپا ہے اب تک، ہماری تاریخ کے سینے پہ چھپا ہے اب تک، ہم نے جو خون رنگ جاں سے اوراق لکھا تھا۔ شکریہ۔ جی ابھی میرے ساتھ ہے محمد السلام علیکم، میرا نام محمد ایان احمد ہے اور میں جماعت نامم کا طالب علم ہوں۔ آج جو میرا اسپیچ کرنے کا مقصد ہے وہ لوگوں کے دلوں میں یہ اس بات کو اتارنا ہے کہ ہمارے جو پچھلے نوجوان فوجی تھے انہوں نے کتنی محنت کر کے کتنے ایک مشکلات کے ساتھ اس ملک کو سلامت رکھا ہے، اور میں آج جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے وطن سے محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اور اسی طرح ہم اسی ملک کی حفاظت کے لیے دشمنوں کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آج بھی ہم اپنے دفاع کے لیے بھرپور دفاع کے لیے تیار ہیں اور ہر دم تیار ہیں۔ شکریہ۔ ماشاء اللہ، یہ بچوں کا جذبہ ہے، بچوں نے بہت زبردست انداز میں اپنے تاثرات پیش کیے، اللہ جزا خیر عطا فرمائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے ساتھ ہیں ارحم، کلاس 9 سے تعلق ہے، اور 6 سپٹمبر کے حوالے سے ایک خوبصورت ان کی تقریر ہے اور بہت بہترین جذبے کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ اب ان سے تھوڑا پوچھتے ہیں کہ 6 ستمبر کے حوالے سے ان کے ذہن میں کیا بات ہے اور آج کی تقریر میں انہوں نے جو بات کی ہے اس کے بارے میں۔ جی ارحم بیٹا بات کریں۔ السلام علیکم، میرا نام احمد ارحم ہے، میں کلاس 9 بی سے میرا تعلق ہے۔ آج جو میرا اسپیچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان اپنے طلباء اور اپنے طالبہ کو بتانا کہ جو اسپیچ کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے دفاع کے بارے میں، پاکستان کی سالمیت کے بارے میں، کہ کس طرح ہمارے جو پرانے شہداء ہیں وہ اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں، ان میں کس طرح جذبہ تھا اپنے ملک کے لیے شہادت پیش انہوں نے جس طرح کی۔ تو میرا اسپیچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے طلباء کو بھی بتانا کہ ہمارے جو نئے ساتھی ہیں، نئی جنریشن ہے، ان میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ کس طرح اپنے ملک کو سپورٹ کرنا ہے، اس کا اپنے دفاع کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، کس طرح ان میں یہ جذبہ پیدا ہو۔ میرے اسپیچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے ہمارے پرانے شہداء کرتے آئے ہیں، اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، 65 کی جنگ، 71 کی جنگ، کس طرح انہوں نے اپنے ملک کا دفاع کیا ہے، تو اسی طرح ہمارے نئے آگے آنے والے ساتھی بھی ہیں، ان میں بھی یہی جذبہ پیدا ہو تاکہ وہ اپنے ملک کا دفاع کر سکیں۔ شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔